أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. میں نے قرآن پاک کے دو مقامات سے
دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت سورہ انعام قرآن پاک کی 6 سورت ہے، اس کی 162 نمبر آیت ہے۔ اس کا مفہوم سماعت فرمائیے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان صلاتی کہ میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میری زندگی کا مقصد، و مماتی اور میری موت کی وجہ، للہ رب العالمین فقط اللہ رب العالمین ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے کتاب و سنت سے وابستہ ہر شخص کو ایک عقیدہ دیا ہے کہ انسان کی زندگی اور موت، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ فقط اللہ ہی کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ سورہ دہر ہے قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں 76 نمبر پہ قرآن پاک کی صورت ہے۔ اس کی آیت نمبر 9 ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ انسان اگر کسی کو کھانے پینے کے لیے بھی کچھ پیش کرتا ہے، کسی شخص کو کھلاتا پلاتا ہے، یا کسی شخص کے اوپر خرچ کرتا ہے، یا کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، تو انسان کے ذہن میں یہ سوچ اور یہ خیال ہونا چاہیے کہ اس کی جزا فقط اللہ ہی نے دینی ہے، کیونکہ میں نے فقط اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے یہ نیکی کی ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم نیت کی درستگی پہ چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر انسان کی نیت درست ہے تو ان اللہ یاخذ بصدقاتکم بیمینہ فیربیھا کما یربی احدکم فلوا، کہ انسان اللہ کے راستے میں کھجور کی ایک کاش یا ایک ٹکڑا یا ایک کھجور اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے یا صدقہ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کھجور کے اس ٹکڑے کو، اس کاش کو یا ایک کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوًّا، جس طرح ہم اپنے مویشیوں کو پالتے پوستے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، اللہ رب العزت خلوص سے کھجور کا یہ ٹکڑا دیا گیا جو اس کے راستے میں اس کو راضی کرنے کے لیے انسان نے دیا، اسے اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن یہ نیکیوں کا ایک بہت بڑا احد پہاڑ ہوگا۔ وہ عورت جس نے ساری زندگی بدکاری میں گزاری، اللہ کی نافرمانی میں گزاری، اپنے جسم کو اللہ کے بتائے گئے طریقے کے الٹ استعمال کیا، لیکن ایک وقت آیا اس کے دل میں بھی یہ تڑپ آئی کہ جس طرح مجھے پیاس لگتی اس کو پیاس لگتی ہے۔ اس نے اللہ کی رضا کے لیے اس کتے کو دودھ پانی پلایا، اللہ رب العزت نے اس کی پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ نیت کا جو اخلاص ہے، اخلاص سے نیت کہتے ہیں فقط اللہ ہی کی رضا کے لیے کوئی نیکی کرنا، اور اس کی جزا کی امید بھی فقط اللہ سے رکھنا۔ یہ ہے اخلاص سے نیت، کہ اپنی نیت کو خالصتاً اللہ کے لیے رکھنا۔ کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی نیکی کی جاتی ہے، کوئی بھی نیکی کی جاتی ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ حاضل کے تہجد پڑھتے ہیں، اپنے باقی دیگر معاملات جن کا تعلق فقط، جن عبادات اور ریاستوں کا تعلق فقط آپ کی ذات سے ہے، اگر انسان وہ عبادات کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے تو یہ وہ خدشہ ہے جس کا اظہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت پہ شرک اکبر کا خدشہ نہیں ہے، کہ وہ لوگ سیدھا سیدھا بتوں کی پوجا کریں گے، دیویوں کی عبادت شروع کر دیں گے، بلکہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ میری امت کے لوگوں کے اندر کہیں ریاکاری نہ آ جائے، دکھلاوا نہ آ جائے۔ یہ جو دکھلاوا ہے یہ عبادتوں کو ضائع کرنے والا عمل ہے، یہ نمازوں کو، یہ روزوں کو، یہ قربانیوں کو اور اعلیٰ حاضل قیاس کے نیکی کے سارے کاموں کو ضائع کرنے والا عمل ہے۔ اس عمل کو کہتے ہیں ریاکاری۔
ریاکاری کا مطلب ہے کہ اللہ کی رضا کے ماں سوا، اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنا، کسی اور کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھنا، کسی اور کو دکھلانے کے لیے سچ بولنا، کسی اور کو دکھلانے کے لیے حج کرنا، یا جتنی بھی عبادات ہیں کہ مطمع نظر یہ ہو کہ لوگ مجھے اچھا سمجھنا شروع کر دیں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پہ خدشہ ہے کہ کہیں وہ ریاکاری کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، ان کی عبادتوں کا مطمع نظر اللہ کو راضی کرنا نہ ہو، بلکہ ان کی عبادتوں کا، ان کی ریاضتوں کا مطمع نظر یہ ہو کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں۔ حالانکہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو مسجد میں آتا جاتا ہے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو۔ اور یہ جو اسلام اور ایمان میں بنیادی فرق کیا جاتا ہے، 2-3 جو فرق کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام ظاہر ہے، یہ جو میں نے شعار پہنا ہے، لباس پہنا ہے، اس کو آپ ایک مثال کے طور پہ بظاہر کسی کا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، قربانی کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ بظاہر اعمال اسلام والے اعمال ہیں، لیکن اس شخص نے کس نیت سے یہ اعمال کیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے تو اس نے ایمان اور اسلام پہ عمل کیا ہے۔ لیکن اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، قربانی بھی کرتا ہے، لیکن دل کے اندر مطمع نظر یہ ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھے، لوگ میں سمجھے کہ میں بہت نیکوکار ہوں، تو پھر اس نے بظاہر اسلام پہ تو عمل کیا ہے، اس نے ایمان کو ابھی تک سمجھا نہیں ہے، اس نے ایمان کی لذت اور حلاوت کو پایا نہیں۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو سکتا ہے، یہ سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث کے راوی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو سکتا ہے کہ میں جہاد میں نکلوں، میں غزوے میں نکلوں اور میں شہید کر دیا جاؤں، مجھے اس شہادت پہ اجر بھی ملے اور میری نیک نامی بھی پیچھے رہ جائے، یعنی شہادت کا درجہ بھی مجھے ملے، اور اس شہادت کی وجہ سے جو شہید کو اللہ درجات سے نوازتے ہیں، نعمتوں سے نوازتے ہیں، انعامات سے نوازتے ہیں، وہ ساری فیسلٹیز، وہ سہولیات بھی مجھے ملے، اور بعد میں میرا تذکرہ خیر بھی زندہ رہے۔ سوال پہ غور کیجئے گا، اللہ کے نبی میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، آج کے دور میں یوں سمجھ لیے کہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن نیت میری یہ ہے کہ کوئی مجھے اچھا سمجھے، اللہ کے نبی کیا مجھے اس نماز کا اجر بھی ملے گا اور لوگ بھی مجھے اچھا سمجھتے رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری نیت یہ ہے کہ تو شہید بھی کر دیا جائے، تجھے شہید والی سہولیات بھی ملے، اللہ تجھے شہید بھی سمجھے اور تیرا تذکرہ خیر، تیری شہرت بھی باقی رہے۔ کہا جی جی آقا یہی میرا سوال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیء لک، تجھے کچھ بھی، تجھے کچھ بھی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ تیری نیت میں کیا ہے کہ میرا تذکرہ خیر پیچھے رہے۔ اسی لیے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا نیکی کیا ہے؟ بہجت المجالس سے کتاب، اس کی 30 جلد 344 صفحہ ہے، ان سے پوچھا کہ نیکی کس کو کہتے ہیں؟ فرمانے لگے نیکی کر کے جب تیرے دل و دماغ میں یہ خیال ختم ہو جائے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، اس وقت انسان نیکی کے زمرے میں داخل ہوتا ہے۔ یعنی نیکی کرنے کے بعد یوں سمجھ لے میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، جمعے کے بعد اگر میری سوچ یہ ہے کہ لوگ سمجھے یہ بہت اچھا خطیب ہے، یہ بہت اچھا مقرر ہے، اس کے پاس بڑا علم ہے، یا یہ ایک اچھا طالب علم ہے، یہ سوچ اگر مجھ میں پائی جاتی ہے تو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جمعہ پڑھانے کا کوئی فائدہ۔ اگر میرے اور آپ کے خیال میں یہ ہے، قربانی کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یا کوئی اعلیٰ حاضر قیاس کوئی بھی نیک عمل کر رہے ہیں، اور سوچ یہ ہے کہ اس نیکی کے ساتھ ساتھ لوگ بھی مجھے اچھا سمجھے، تو یہ کیا ہے؟ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے نزدیک یہ بھی ریاکاری ہے۔ یہ بہت دبیس، یہ بہت باریک سا فرق ہے بنیادی طور پہ۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری نے اور بہت سی وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک وجہ کہ جب تلک نیت کی درستگی نہیں ہے، تو امام بخاری نے پہلی صحیح بخاری کی حدیث کون سی نقل کی ہے؟ یہی انما الاعمال بالنیات۔ زندگی کی تمام عبادات کا، زندگی کے تمام افعال کا، زندگی کے جتنے بھی توجہ سے کیے جانے والی عبادات ہیں، ان سب کا انحصار کس پہ ہے؟ نیت پہ۔ اگر نیت درست ہے تو وہی بات، کھجور کی ایک کھجور یا کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کے راستے میں دیا تو وہ نیکیوں کا ایک احد پہاڑ ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیا تو وہ بجائے اس کے کہ انسان کو ثواب ملے، وہ انسان کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
یہ جو جنت ہے نا، یہ بہت قیمتی جگہ ہے، جنت بہت مہنگی جگہ ہے. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا یہ جو لاٹھی پڑی ہے، یہ لاٹھی بھی بڑی ہے. اتنی لاٹھی رکھنے کی جگہ اگر جنت میں انسان کو خریدنی پڑے، دنیا کے تمام خزانے، جتنے بھی دنیا میں خزانے، معدنیات ہیں، جنگلات ہیں، یہ جتنے بھی خزانے موجود ہیں، یہ ساری دولتیں فروخت کر دی جائیں تو جنت میں اس سوٹی رکھنے کی جگہ ملنا، قیمتاً اسے خرید لینا، یہ محال ہے، یہ مشکل ہے، خریدی نہیں جا سکتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، میرے من میں خیال آیا کہ مجھے بھوک لگی ہے اور یہ جو سیب لگا ہے نا، اسے میں اٹھتا ہوں تو کھا لیتا ہوں. زندگی میں آپ نے کبھی یہ درخت نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ درخت قریب آئے، میرے منہ کے قریب آئے، وہ سیب میرے منہ کے قریب آئے. ایسا کبھی ہو نہیں سکتا. اسی لیے تو آپ نے فرمایا جنت ایسی اور ایسی مہنگی ہے کہ کسی آنکھ نے اس کی نعمتیں دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے ان کی نعمتوں کو کما حقہ سنا نہیں ہے، اور کسی دل میں خیال نہیں آ سکتا کہ وہاں پہ ایسی ایسی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں. بظاہر دیکھنے میں کیلا ہے، بظاہر دیکھنے میں سیب ہے، بظاہر دیکھنے میں ناشپتی اور انگور ہیں، لیکن ذائقہ دنیا والا ایسی ایسی نعمتیں ہیں. اگر کوئی شخص فقط ایک ٹکڑا کھجور کا، ایک کھجور اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، ایک کھجور کی وجہ سے انسان اتنی مہنگی جنت کا مالک بن سکتا ہے. لیکن کب؟ جب اس کی نیت کے اندر اللہ کی رضا ہے، اجر کی امید فقط اللہ سے ہے، کسی بیوہ پہ، کسی یتیم سے، کسی مدرسے والے طالب علم سے یا کسی شخص سے بھی نیکی کی ہے، اجر کی امید کس سے ہے؟ فقط اللہ سے. اگر یہ امید ہے کہ کل مشکل وقت میں یہ میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہوگا، یا یہ امید ہے کہ یار لوگ مجھے اچھا سمجھتے نہیں ہیں، میں اس پہ خرچ کروں گا کہ یہ لوگوں کے اندر میری شہرت کرے گا، مشہوری کرے گا، لوگ مجھے اچھا سمجھنا شروع ہو جائیں گے، اگر یہ نیت ہے تو ٹھیک ہے. صحیح مسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جہنم کو سب سے پہلے جب بھڑکایا جائے گا، جہنم میں جو پہلے لوگ پھینکے جائیں گے، ان میں سے 3 وہ بندے ہیں جو بظاہر بہت بڑے نیکیوں کے پہاڑ رکھنے والے انسان ہیں. ایک شخص جو قرآن پاک کو جاننے والا ہے، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والا ہے، قرآن پاک کا طالب علم ہے یا ایک عالم ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ جنت یعنی حساب کتاب سب سے پہلے جہنم میں جانے والے یہ گروہ ہیں. 3 بندوں کا میں تذکرہ کروں گا. صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. یہ عالم دین آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں نے تجھے یہ نعمت بھی دی. جی اللہ، میں نے تجھے یہ نعمت بھی دی. اللہ رب العزت، یہ آپ کا احسان ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت بھی دی. میں نے تجھے اس نعمت سے بھی نوازا. جی اللہ، میں نے تجھے یہ نعمت بھی عطا کی. اللہ رب العزت اپنی نعمتوں سے گنواتے ہیں کہ یہ نعمتیں میں نے تجھے دی. ایک خطبہ جمعۃ المبارک میں شکر کے فوائد پہ میں نے جو جمعہ پڑھایا تھا اس میں نے ذکر کیا تھا، یہاں تک کہ ٹھنڈا پانی، اچھی بیوی، زندگی اور اس طرح کی دیگر نعمتیں میں نے ذکر کی تھی. اس خاکے کو اگر ذہن میں ہے تو ذہن میں رکھیں. اللہ رب العزت اسے اپنی نعمتیں گنواتے ہیں کہ یہ نعمت میں نے دی. جی اللہ، یہ نعمت دی. جی، وہ اعتراف کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں، یہ سب کچھ میں نے تجھے عطا کیا، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا. یہ میں نے سب کچھ تجھے دے دیا، لیکن تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہتا ہے جی میں نے تیرے لیے بڑا کام کیا. کیا کیا؟ میں دیکھیں جی ایک عالم دین تھا، میں قرآن پاک کا طالب علم تھا، تو میں نے بہت سے، یوں کہہ لیں کہ میں نے 1000 عالم بنائے، 1000 بچوں کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا دیا، قرآن پاک کی تفسیر سمجھا دی. میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اور اتنے بندے میرے کہنے سے نمازی بن گئے، اتنے بندے نے یہ گناہ چھوڑ دیے، یہ کرنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا تو سچ بول رہا ہے؟ کہتا جی اللہ میں سچ بول رہا ہوں. میں نے یہ نیکیاں کی ہیں، میں نے لوگوں کو ترجمہ پڑھایا ہے، میں نے لوگوں کو نیکی کی تعلیم اور تبلیغ کی ہے. میں تیری مسجد کے قریب، میں تیرے گھر کے قریب، میں عبادات کے قریب لے کے آیا ہوں لوگوں کو. اللہ کہتے ہیں قد کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے. میں تیری نیت سے واقف ہوں، تو نے جھوٹ بولا ہے. کہ نہیں اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ ساری نیکیاں کی ہے. میں نہیں کہتا کہ تو نے لوگوں کو مسجد کی طرف نہیں بلایا، تو نے تبلیغ نہیں کی، تو نے قرآن نہیں پڑھایا، تو نے تفسیر نہیں، میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہتا.
تو نے یہ سارے کام کیے ہیں، لیکن تیری نیت کے اندر، بیک گراؤنڈ کے اندر، بیہائنڈ دا سین، پیچھے یہ سین چل رہا تھا، دماغ میں یہ بھی تھیوری چل رہی تھی، دماغ میں یہ بھی فکر اور خیال تھا کہ لوگ مجھے بہت بڑا عالم سمجھیں۔ یہ کام تو نے کیے ہیں، لیکن یہ مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کیے، یہ تو نے اپنی شہرت کے لیے، تو نے اپنے نام کی سربلندی کے لیے کیے ہیں، کام تو نے کیے ہیں، لیکن یہ میری رضا کے لیے نہیں ہے، تجھے اس کا کوئی بھی اجر نہیں ملے گا اجر۔ کیونکہ عبادات میں بنیادی چیز کیا؟ حنفاء للہ، انسان یکسو صرف اللہ کے لیے عبادت کرے، صرف اللہ کے لیے نیکی کرے، صرف اللہ کے لیے خیرات کرے، صرف اللہ کے لیے نماز پڑھے۔ جتنی بھی عبادات ہیں فقط اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہی اخلاص ہے۔ اگر نیت یہ ہے کہ لوگ سمجھے میں اچھا خطیب ہوں، کوئی ایسا موضوع ڈھونڈ لیتا ہوں جو آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ، بڑی بات ہے جی، کسی کو خیال نہیں آیا، میں کہتا ہوں جی کسی کو نہیں خیال آیا، یہ میری فکر ہے، یہ میری سوچ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا منظر ذہن میں رکھیں، اللہ فرماتے تو نے جھوٹ بولا ہے، پکڑو اس بندے کو، جہنم میں کوئی بندہ ابھی تک نہیں ہے، سب سے پہلے اس عالم کو، اللہ نہ کرے ہم وہ ہوں، اللہ نہ کرے، علم والوں کو اللہ محفوظ رکھے، اللہ علم والوں کو اپنا تقوی، اپنی للہیت اور اخلاص نصیب فرما دے، اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص نصیب فرما دے۔ اس شخص کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، اور یہ کوئی معمولی شخص ہے، لوگوں کے لیے یہ ایک نمائندہ تھا اللہ کی طرف سے، لوگوں کے سامنے یہ کتاب و سنت کو بیان کرنے والا تھا، اس کی تبلیغ کرنے والا تھا۔ دوسرا شخص، اللہ نے بڑا مال و دھن دے رکھا ہے، بڑی مال و ثروت دے رکھی ہے، مال و منال ثروت، جو مانگنے کے لیے بیوہ آئی تو اسے دے دیا، کوئی یتیم آیا تو اسے دے دیا، اپنے کیشیئر سے کہہ دیا، اکاؤنٹنٹ سے کہہ دیا جب بھی کوئی اللہ کے نام کا مانگنے کے لیے آئے تو دے دینا، جب بھی کوئی سوال کرے اسے خالی نہیں جانے دینا۔ یہ جو مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں مسکینوں کے لیے اپنے ہاتھ کو کھلا کرتا ہے، اللہ اس کے معاملات کو، اللہ اس کے رزق کو کھلا کر دیتا ہے۔ لیکن نیت میں کیا تھا؟ الیکشن لڑوں گا، ان سارے لوگوں کی ووٹیں لے لوں گا، یہ دسترخوان جاری کروا رہا ہوں، 5 سال یہ چلے گا، 6 سال میں الیکشن پہ کھڑا ہو جاؤں گا اور اپنی نیکیاں کرواؤں گا۔ دیکھو جی آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں اتنے لوگ تھے، اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ دیکھیں جی آپ کے محلے میں ایسے تھا، میں نے ایک دسترخوان جاری کروا دیا تھا، کس لیے بھائی؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمیں کیوں بتاتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ، نعوذ باللہ اللہ ایسے ہیں کہ انسان کو نیکی کا بدلہ نہیں دیتے۔ اگر کسی شخص نے ریاکاری کی وجہ سے نیکی کی ہے، دنیا میں اس کا مال دگنا ہو جائے گا، چگنا ہو جائے گا، لیکن آخرت میں اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ ایسے ہے ہی نہیں۔ اللہ نے ظلم کو اپنی ذات کے اوپر بھی حرام کیا، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اگر کسی نے نیکی کی ہے اجر ملے گا، لیکن دنیا میں، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو دنیا میں بھی اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اجر ملے گا، ملنا ہے۔ اب سخی صاحب آ گئے ہیں، یہ بہت بڑا جواد ہے سخی ہے، ہاں بھائی میں نے تجھے یہ نعمت دی، اللہ رب العزت تو نے مجھے یہ دیا، یہ دیا، اولاد دی، مال و دولت دی، مجھے اچھی کاروبار دیا، تو نے مجھے صحت دی، تندرستی دی، اپنے قدموں پہ چلتے چلتے قبر تک پہنچ گیا ہوں، مجھے رذیل عمر سے تو نے بچا کے رکھا، بڑھاپے سے، ایسا بڑھاپا جو بے سہارے والا، یعنی سہارے کا محتاج ہوتا ہے بڑھاپا، ایسی تو نے رذالت سے بھی مجھے بچا لیا۔ اللہ ساری نعمتیں گنواتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں میرے لیے کیا کیا؟ تیرے لیے کچھ نہیں کیا، بہت کر کے آیا ہوں، وہ فلاں مدرسہ بھی بنوایا تھا، فلاں مسجد بھی بنوائی تھی، فلاں بیوہ کو بھی دیا تھا، فلاں کو بھی دیا تھا، جو بھی آیا میں نے تو دے دیا تھا۔ آپ نے فرمایا نیت کیا تھی؟ نیت کیا تھی؟ تیری رضا کے لیے دیا ہے۔ اللہ فرماتے میں تیری نیت سے واقف ہوں، قد کذبت، تو کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تیری نیت میں فطور تھا، تیری نیت میں یہ سوچ تھی، تیرے دماغ کے اندر یہ خیال تھا کہ لوگ سمجھے کہ میں بہت بڑا مالدار ہوں، تو سخی بھی بہت بڑا ہوں، مالدار ہوں تو اللہ کے راستے میں تقسیم کرنے والا ہوں، یہ تجھ میں سوچ تھی، قد کذبت، تجھ میں سوچ تھی، تو نے اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے نام کے غلبے کے لیے
اپنے شہرت کے لیے تو نے یہ عمل کیا، میں تیرے اس عمل کو قبول کرتا۔ دوسرا شخص ہے جس کو جہنم میں پھینکا جاتا ہے، اللہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہ ہو۔ تیسرا شخص جو جہنم میں ابتدائی طور پہ تیسرے نمبر پہ داخل ہو رہا ہے، اللہ رب العزت اس کو بلاتے ہیں، ادھر آ بھائی، آ گیا، ہاں جی کیا کر کے آیا ہے؟ بہت کچھ کیا ہے، تجھے یہ نعمتیں ملی تھی، اے رب العزت ملی تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ نعمت بھی ملی، یہ بھی ملی، یہ ملی، یہاں تک کہ اللہ تو نے اتنی نعمتوں سے نوازا کہ میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے لڑتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے شہید ہو کے تیری بارگاہ میں پیش ہو چکا ہوں۔ شہادت بہت عظیم عمل ہے، بہت عظیم عمل ہے، اللہ اس عظیم عمل کو کر کے آیا۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا واقعی؟ جی جی اللہ، کہیں تیرے دل و دماغ میں یہ سوچ تو نہیں تھی کہ لوگ تجھے بہادر سمجھے؟ اتنا جری بہادر ہے جی، اس نے 20 بندوں کو مارا، 20 کافروں کو مارا، پھر شہید ہوا، تیرے دماغ میں یہ سوچ تو نہیں کہیں چل رہی تھی؟ تھوڑا سا منہ نیچے کی، اللہ فرماتے قد کذبت، تو نے جھوٹ بولا، تیرے دل و دماغ میں سوچ گئی تھی کہ لوگ تجھے بہت جری، بہت بہادر اور بہت نڈر انسان سمجھے۔ اب لے جا کے لوگوں سے اجر، اب لے ڈھونڈ ان لوگوں کو جن سے تو کہلوانا چاہتا تھا کہ میں بہادر ہوں، ڈھونڈ ان لوگوں کو جن سے تو کہلوانا چاہتا تھا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، ڈھونڈ ان لوگوں کو جن سے تو کہلوانا چاہتا تھا کہ میں بہت بڑا قاری ہوں، لے لے اجر ان سے۔ میں تو تجھے اجر نہیں دیتا کیونکہ تو نے میری رضا کے لیے کوئی کام کیا، میری رضا کے لیے کچھ بھی نہیں کر کے آیا، یہ اپنے لیے کیا ہے۔ سوال یہ ہے، اللہ نہ کرے بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم سمجھے کہ ہم نیکیوں کے پہاڑ لے کے جا رہے ہیں اور وہ کہیں رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کے نزدیک ان کی قدر نہ ہو۔ ریاکاری میں تو کہیں ہم مبتلا نہیں ہیں، دکھلاوے میں تو مبتلا نہیں ہیں، ہماری نمازیں ریاکاری میں کے چکر میں ختم تو نہیں ہو رہی، اور یہ ریاکاری ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری زکاتوں کو، صدقات کو، قربانیوں کو، ان چیزوں کو ختم تو نہیں کر رہے۔ بہت اہم چیز ہے یہ، نیکیوں کو ختم کرنے والا گناہ ہے ریاکاری، دکھلاوا، لوگوں سے شہرت کے لیے، اپنے نام وری کے لیے، لوگوں سے کہلوانے کے لیے کہ میں بہت اچھا ہوں، یہ کہلوانے کے لیے تو نیکیاں نہیں ہو رہی، نیکی فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ قل انی امرت، مجھے حکم یہ ملا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں، اسی کی بندگی کروں اور اسی کے لیے کروں۔ بعض اوقات ہمارے معاشروں میں ایسے ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے فیملی میں، ہم اس کے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ کوئی رشتہ داری کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے بچے کا یا بچی کا رشتہ داری کا معاملہ ہوتا ہے، یا اسے تھوڑا سا دبانے والا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ جو ڈونر ہوتا ہے، خرچ کرنے والا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اسے کہو اس کی تھوڑی سی مان لے گا کیونکہ اس نے اس پہ خرچ بہت کیا ہے۔ وہ جاتا ہے جی، اسے کہتا ہے بھی دیکھو فلانا بھی آیا، فلانا بھی آیا، برادری کا فلاں بڑا بھی آیا، فلاں بھی، تو نے کسی کی لاج رکھی، تو نے کسی کی بات نہیں مانی، تو ایسے کر چلو نا اس موقف کو چھوڑ دے، اس بات کو چھوڑ دے، میری بات تو مان لے۔ اب وہ بیچارہ جو اللہ رب العزت نے ایک ذریعہ بنایا، اس کے ذریعے سے اس کو کچھ رزق مل رہا تھا، اسے دینے پہ اجر تھا، اس کے لینے پہ اس کی گزرانے بسر ہو رہی تھی، تب وہ بندہ بیچارہ نا مجبور ہو جاتا ہے، یا تو وہ مان لیتا ہے اور نہیں مانتا تو یہ ڈونر صاحب آ کے کیا کہتے ہیں، اچھا وہ تیری موچھ داڑھی نہیں آئی سی، اسی تیرے تو ادوں دا خرچ کر دیں، تیری شادی نہیں ہو رہی سی، تیرا رشتہ لب کے دیتا، وہ اللہ دے بندے تیرے گھر فلانے موقع تے کھان نو نہیں سی تینوں راشن لے کے دیتا، ہوں تو سانو ایڈا بے اوقاتا سمجھتا کہ ساری گل ہی نہیں مانتا۔ یہ کام کیوں کیے تھے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو پھر یہ وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اسی لیے کہا اپنے صدقات کو جٹلاؤ نہ، لوگوں کو تکلیف دے کے، اذیت دے کے ان کے اجر کو ضائع دیا تم نے، واقعتاً تم نے دیا، تم نے اللہ کے دیے ہوئے سے دیا ہے، لیکن آج جٹلا رہے ہو، آج اسے بتلا رہے ہو کہ ہم نے تمہیں دیا تھا، تو کیوں بتلا رہے ہو بھائی؟ ہمارا حکم تھا، اللہ کہتا میرے کہنے پہ دیا، تو پھر تجھے کیا حق ہے کہ تو جا کے جٹلائے اس کو، بتلائے اس کو کہ میں نے دیا تجھے؟ کس کے کہنے پہ دیا تھا؟ اللہ کے کہنے پہ دیا تو بس اجر کی امید اللہ سے رکھنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے اخلاص کے حوالے سے ذکر کیا۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، آپ ایک غزوے میں جا رہے ہیں، کسی شخص نے
آپ کے قافلے کو، آپ کے لشکر کو دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا جی یہ مدینہ کے اندر ایک نبی آیا ہے اور یہی سے اس طرح اس نے کہا اچھا. اس نے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسی ملاقات میں وہ شخص مسلمان ہو گیا. اسی ملاقات میں وہ وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا. چلنے کے بعد اس جہاد کے لشکر میں جب چلا گیا وہیں پہ شہادت اللہ رب العزت نے عطا فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے چھوٹا سا عمل کیا ہے لیکن اجر بہت لے گیا ہے. عمل چھوٹے کریں لیکن اجر، فقط اجر کی امید اللہ سے رکھیں. بہت بڑے بڑے کام خواہ نہ کریں، بیوی پہ بھی خرچ کریں اس نیت سے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اسی لیے تو آپ نے فرمایا بیوی پہ بھی خرچ کرتے ہو، اس کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہو. تو جو لقمہ اٹھاتا ہے یا کماتا ہے اپنی بیوی کے لیے، اللہ تجھے اس پہ بھی اجر دے گا، لیکن کب؟ جب تو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. اگر نیت میں اللہ کی رضا نہیں ہے تو یہ سارے کا سارا کیا دھرا ختم کا ختم ہو جائے گا، یہیں پہ ہوا منصوبہ بن جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نیت کے اخلاص کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ سن لیجیے. اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور اس حدیث کے راوی ابو کبشہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں 4 بندوں کا معاملہ، یا یہ دنیا 4 بندوں کے لیے ہے. ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے بہت سا مال و دولت دے رکھا ہے، وہ اللہ کے راستے میں تقسیم کرتا ہے. جب وہ اللہ کے راستے میں تقسیم کرتا ہے، قریب ایک مومن مواحد بندہ بیٹھا ہے، اسے پتہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کیا ثواب ہے. اب دینے والے کو اللہ نے علم بھی دے رکھا ہے اور دولت بھی دے رکھی ہے. وہ تقوی کو مد نظر رکھ کے، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کے کچھ دے دیتا ہے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کسی بیوہ یتیم مسکین کے لیے. اب یہ جو قریب بیٹھا ہے علم والا ہے، جو نیکیاں فقط اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے لیکن اس کے بعد دینے کو کچھ نہیں ہے، یہ سوچتا ہے کہ الہ العالمین مجھے بھی تو علم کے ساتھ ساتھ یہ روپیہ پیسہ دیتا، میں بھی تیرے راستے میں خرچ کر دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجر دونوں بندوں کا برابر ہے. ایک نے 10,000 20,000 50,000 دیا، اسی اجر ملا، اور دوسرے نے فقط نیت اپنی درست رکھی کہ یا اللہ اگر تو مجھے دے دیتا یا دے دے تو میں بھی تیری رضا میں خرچ کروں گا، تو اجر دونوں کا اللہ کے نبی نے فرمایا برابر ہے. وہ جو 126 جنگیں لڑے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں لکھنے والوں نے مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے جسم پہ 1 انچ بھی ایسا نہیں تھا جہاں پہ کسی تیر تفنگ کا، نیزے کا نشان نہ لگا ہو. وہ آخری وقت میں بھی بستر مرگ پہ فوت ہوتے ہیں، شہید نہیں ہوتے. لیکن نیت میں کیا ہے؟ اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے، اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے. اور حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی نیت میں اگر شہادت کی موت ہے، خواہ وہ بستر مرگ پہ فوت ہو، اللہ اسے زمرۃ الشہداء میں قیامت کے دن اٹھائے گا. اپنی نیتوں کی درستگی کریں، عمل چھوٹا کر لیں لیکن کریں فقط اللہ کے لیے. اب وہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے. 3 بندے ایک سفر پہ جا رہے ہیں. جب سفر میں گئے، پہاڑی علاقے کا سفر ہے، تو اس سفر میں جب گئے تو رستے میں طوفان چلا، تیز بارش ہوئی اور اندھیری چلی، اتنی خوفناک کہ پہاڑوں کے اوپر سے نا ذرات سنگریزے اس ہوا کے اندر ہیں. اب ان کے جسم کو چھلنی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یار لوکو شوکو کے تھے، اپنے آپ کو بچاؤ اس دھول سے، اپنے آپ کو اس طوفان سے، ان سنگریزوں سے بچاؤ. کرتے کراتے انہیں ایک غار مل گئی، ایک نکر سی مل گئی، یوں سمجھے ایک چھوٹا سا کمرہ مل گیا. پہاڑوں کے اندر غاریں جو ہوتی ہیں وہ غار مل گئی. اب یہ تینوں بندے اس غار میں بارش اور طوفان سے، سنگریزوں سے بچنے کے لیے داخل ہو گئے. جب اس میں گئے، اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ پہاڑ کی بلندی سے ایک بڑا پہاڑ سرکتے سرکتے گرتے گرتے اس غار کے منہ کے عین سامنے آ کے پڑا رہا. اب وہ طوفان بند ہوا، بارش بند ہوئی. انہوں نے سوچا چلو اپنے اپنے گھر کو چلتے ہیں، لیکن اپنی جگہ سے اٹھے، جب منہ کے پاس آئے تو وہ بند ہے. کہتے جی اگے تو شاید کو بچ بوچ جاندے تھے، ہوں تک گئے. اب تو یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1444 سال یا 50 سال یا 1450 1500 سال پہلے یہ حدیث ذکر کی ہے. اس وقت موبائل تو نہیں تھے نا.
اس وقت رابطے کا ذریعہ تو نہیں تھا کوئی. اب یہ بندے بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم تو یہیں پہ مر جائیں گے, ہماری تو نہ کوئی تجہیز ہوگی, نہ تدفین ہوگی, نہ کوئی جنازہ پڑے گا, پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارے ساتھ. زندگی سے نا امیدی ان کے دل میں اود آئی, ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اب یہیں پہ مریں. بیچارے دھکا شکا لگایا, دروازے کا وہ غار کا منہ نہ کھلا, دوسری مرتبہ پھر سانس لے کے دھکا لگایا, نہ کھلا. اب بیٹھ گئے. ایک ان میں سے کہتا ہے کہ بھائی ابھی فوت ہو جائیں, چند لمحوں کے بعد فوت ہو جائیں, اب تو فوت ہو جانا ہے. دوسرا کہتا ہے یار میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید اس خیال کی وجہ سے ہمارے اس دروازے کا, اس غار کا منہ کھل جائے. کیا خیال آتا ہے؟ کہتا جی اب ہم میں سے ہر بندہ اپنی زندگی میں سے کوئی ایک نیکی ڈھونڈے جو اس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کی ہے. اور میں یہاں پہ آپ سے کہوں گا, اپنے آپ سے بھی کہوں گا, زندگی میں کم از کم کچھ ایسی نیکیاں ضرور رکھ لیں جو صرف آپ نے اللہ کے لیے کی ہو. یہ بڑا کام دیں گے, یہ بڑا فائدہ دیں گے. یہ جو وسیلے کی 3 قسمیں جائز ہیں اسلام کے اندر, ان میں سے ایک یہ ہے جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں. اب ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا جی اے الہ العالمین تجھے پتہ ہے کہ میری وہ بلفٹ تھی, میری وہ فلانی محبوبہ تھی, میں نے بہت چکر ڈالے, میں نے بہت اس کو اپنے طرف راغب کرنے کی کوشش کی, بہت کچھ کیا, لیکن وہ میرے ہاتھ میں نہیں آئی. میری کزن تھی, رشتہ دار تھی, چچا زاد بہن تھی, جو بھی اس نے تفصیل سے ذکر کیا. الہ العالمین تجھے پتہ ہے کہ وہ ایک موقع پہ مجبور ہو کے, بے بس ہو کے کچھ پیسے لینے کے لیے 120 روپے 120 درہم لینے کے لیے میرے پاس آئی. وہ مجبور تھی. اس اللہ کے نبی اس سے مجھ سے پیسے مانگے, اے اللہ رب العزت اس سے مجھ سے پیسے مانگے. میں نے اسے کہا کہ پیسے دوں گا لیکن شرط میری پوری کرے گی تب ملیں گے. اس نے کہا کیا شرط ہے؟ اس نے کہا جی ایسے ایسے تو میرے ساتھ اتنا وقت گزارے گی پھر پیسے لے لے, وگرنہ چل تتر ہو, ساری زندگی لفٹ نہیں کروائی, آج میری دولت تجھے دکھائی دے گئی ہے, چل نکل ادھر سے. وہ بیچاری کسی قرض کے نیچے پھنسی ہوگی, کسی مجبوری میں پڑی ہوگی. اے اللہ رب العزت میں نے اس شرط پہ اس کو پیسے دے دیے. تجھے پتہ ہے جب میں گناہ کرنے کے لیے اس کے قریب بیٹھا وہ رونا شروع ہو گئی. میں نے کہا معیوب کی کہ تو کیوں رو رہی ہے, تجھے کس پریشانی نے رلا دیا ہے؟ آئے تو زندگی کی ایک بہت بڑی امید تھی جو پوری ہونے لگی. اس نے کہا میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو رہی ہوں کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی. یہ میرا جو جسم جس شخص کے لیے نکاح میں, جس کے نکاح میں نے جانا, یہ جسم اس کے لیے ہے, یہ اللہ کی امانت ہے. الہ العالمین آج میں مجبور ہو چکی ہوں, میں اس لیے اے بندے تیرے سامنے اس لیے رو رہی ہوں کہ آج میرا اپنے جسم پہ اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ میں تجھے روک پاؤں. میں تجھ سے کہتی ہوں تو بھی اللہ سے ڈر جا. الہ العالمین اس دن تو جانتا ہے میرے پاس موقع تھا, میرے پاس موقع اور مناسبت تھی, میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے اس اپنی کزن کو, اپنی چچا زاد بہن کو یا اس مجبور عورت کو چھوڑ دیا تھا, کس لیے کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے. اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے وہ غار کا تھوڑا سا نا پتھر سرک کے پیچھے ہو گیا. دوسرا کھڑا ہوا, اس نے اپنی نیکی ذکر کی. الہ العالمین تو جانتا ہے مجھے بیوی سے بھی محبت, بچوں سے بھی محبت, اپنی بکریوں سے بھی, آل اولاد سے بھی, ہر چیز سے محبت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تو نے جہاں پہ اپنی عبادت کا ذکر کیا وہاں پہ والدین کی خدمت گزاری کا بھی ذکر کیا ہے. اے اللہ کے نبی, اے اللہ رب العزت, ہوا یہ کہ ایک دن میں بکریاں لیٹ رات کو لے کے آیا. میرے والدین کی عادت تھی کہ جب میں رات کو آتا تھا وہ بکریوں کا دودھ سب سے پہلے ان کو پیش کرتا تھا, پھر اپنے بچوں کو دیتا تھا. اس دن ہوا یوں کہ وہ سو گئے یا والدہ سو گئی, تو میں ساری رات, بچے مجھے کہتے رہے, بیوی مجھے کہتی رہی, وہ دودھ کا پیالہ لے کے تیری رضا کے لیے, ماں کی خدمت گزاری کے لیے وہیں پہ کھڑا رہا ہوں, یہاں تک کہ جب وہ رات کو جاگی یا میں نے دودھ پلایا ہے اس کے بعد میں نے اہل و عیال کو دیا. اے اللہ اگر یہ عبادت تیرے نزدیک قبول ہے تو ہمیں اس پریشانی سے نجات دے دے. پتھر تھوڑا سا اور سرک کے پیچھے ہو گیا. تیسرا بندہ, اللہ تو جانتا ہے میں مالدار آدمی ہوں, میرے ملازم بھی ہیں,
میں نے ایک دن ایک مزدور سے کام کروایا، جب شام کو مزدوری دینے کا وقت آیا میں نے اس کو مزدوری دی، اس نے کہا میں اتنی مزدوری نہیں لیتا، یہ تو مزدوری کم ہے۔ میں نے کہا نہیں تیری میری طے ہوئی ہے، اتنی مزدوری ملے گی۔ اس نے کہا جی طے ہوئی ہے لیکن تو نے مجھ سے اتنا کام کروایا، جو بھی ہوا۔ اے اللہ رب العزت، وہ بندہ مزدوری میرے پاس چھوڑ کے چلا گیا۔ بہت بہت ایماندار بیٹھے ہوں گے یہاں پہ مجلس میں، اللہ سب کو ایمانداری نصیب فرمائے، کیونکہ اگر کوئی تاجر ایماندار ہے، تجارت ایمانداری سے کرتا ہے تو یہ چھوٹا سا مقام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا ہوگا جو ایماندار تاجر ہے۔ ہم تو 2 نمبری کو مہارت سمجھتے ہیں نا، ہم تو مہارت سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہہ لیں کہ 800 روپے پاؤ ہم اس گول دے رہے ہیں اور اس پاؤ کے اندر آدھ پاؤ ہم اس کے اندر وہ پتہ نہیں کیا کیا ملا کے 160 روپے والی چیز ہم 1600 روپے کلو میں بیچ رہے ہیں، ہم تو اس کو مہارت سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تاجر جو ایماندار ہے وہ قیامت کے دن کن کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اے اللہ رب العزت تو جانتا ہے، وہ مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو دبایا نہیں، اپنے پیسے میں اس کو شامل نہیں کیا، بلکہ اس مزدوری کی اجرت کے پیسوں سے میں نے ایک بکری خریدی، اس بکری کو میں نے اپنی بکریوں کے ساتھ چھوڑ دیا۔ کرتے 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 اس بکری سے ایک بہت بڑا ریوڑ بن گیا، بکریوں کا ایک بہت بڑا، یعنی یہ کہہ لیں کہ 40-50 بکریاں بن گئی۔ وہ بندہ دوبارہ زندگی میں میرے پاس آیا، وہ کہتا یار ادھر میں انہیں پیسے لینا نہیں سی، آج میں بڑا مجبور ہے، چلو وہی لیا، انہیں دے دے۔ انسان بعض اوقات پھنس جاتا ہے نا، کہنا چل یار وہی دے دے، وہ کہتا ہے بکریاں ساری کھول کے لے جا۔ وہ مزدور کہتا ہو بھائی مذاق کا تو کردا، میرے 40-50 روپیے لے آ تو، وہ یار یہ 40-50 بکریاں تیری ہیں، وہ میری کدھر چاہیے میرے؟ اس نے کہا جی اصل میں ہیں آپ کی، میں نے آپ کو 40-50 روپے سے یہ بکری خریدی، 10 سال ہو چکے ہیں، یہ بکریاں ساری تیری ہیں، میں نے 40 روپے کھائے نہیں تھے، وہ تیرے لیے رکھے تھے، تیرے کاروبار میں لگا دیے، اب یہ 40 بکرے۔ یا اللہ میں دبا بھی سکتا تھا تیرے ڈر سے کہ تو نے حرام سے منع کیا، میں نے اس کی اجرت کو دبایا نہیں۔ اے اللہ اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے تو اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دے۔ وہ پتھر سر کا پورے کے پورے غار کا منہ کھل گیا۔ گزارش یہ کروں گا، یہ لمبا واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ زندگی میں اعمال کریں کس کی رضا کے لیے؟ اس اللہ کی رضا کے لیے، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور یقین کریں زندگی میں کبھی مشکل آ جائے، اس حدیث کو ذہن میں رکھیں۔ اس لیے تو وسیلے کی 3 صورتیں اسلام میں جائز ہیں کہ اگر آپ نے فقط اللہ کی رضا کے لیے کوئی زندگی میں نیکی کی ہے، بیٹھ جائیں، مشکل وقت آ گیا، الہ العالمین تو جانتا ہے، تو میری نیت سے واقف ہے، اللہ تو جانتا ہے یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے، یہ دعا کا طریقہ جائز ہے اسلام میں، اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے یا اللہ اس مشکل کو دور فرما دے۔ اگر وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، تو زندگی کی کوئی مشکل نہیں ہے، زندگی کی کوئی تنگی نہیں ہے، کیونکہ یہ دعا مانگنے والا اللہ کو بتا رہا ہے کہ یا اللہ ایک زندگی میں نے نیکی ایسی بھی کی تھی۔ اسی لیے تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص نے پوری زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے صرف 2 رکعت نماز پڑھ لی، وہ بندہ جنتی ہے۔ کتنی نماز؟ ہم ایک دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اگر کسی شخص نے 2 رکعت نفل یا فرض فقط اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لیے تو وہ بندہ کیا ہے؟ یہ کام بڑا مشکل ہے، اس سیڑھی پہ چڑھنا بڑا مشکل ہے بہت۔ جب شیطان کو علم ہو جاتا ہے نا، ہمارے دشمن شیطان کو علم ہو جاتا ہے کہ انہیں نماز نہیں چھڈنی، انہیں روزہ نہیں چھڈنا۔ میں آخری اختتامی 1-2 باتیں کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ انہیں روزہ نہیں چھڑنا، انہیں تہجد بھی پڑھنی، یہ بندہ صدقہ بھی کرے گا، قربانی بھی کرے گا، پھر وہ ہمیں قربانی سے نہیں روکتا، وہ نماز سے نہیں روکتا، بلکہ نماز کے وقت اٹھاتا ہے، چلو چل چل اٹھ نماز سے چل۔ او کتے جانور مویشی ویک رہے انہوں چکر وجیا، مویشی ویک رہے، آپ یاد کراؤں وہ مویشی، لیکن ادو اگلا کام کراؤں گا۔ اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، مجلس میں بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، 15 سال ہو گئے میرے کو ایک فجر دی نماز نہیں چھٹی، میرے کو ایک دور دی نماز نہیں چھٹی، میں کدی نہیں چھڈی، ساڑی چھوڑ دی نہیں تے کو پڑھی نہیں جاندی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب سے ہوش سنبھالی ہے تب سے قربانی کر رہے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ پھر انسان کی زبان سے ایسے کلمات کہلواتا ہے
تاکہ اس کی زندگی کی عبادتیں، اس کی زندگی کی ریاضتیں، اس کے جو پیچھے کی گئی نیکیاں ہیں، اللہ ان کو اس پہ غصے ہو کے ان کو ضائع کرے، پھر وہ یہ کرواتا ہے انسان سے۔ اس لیے شیطان کے ہتھ کنڈوں کو سمجھا کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی جو بھی نیکی کریں خالصتاً اللہ اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ جو بھی نیکی کریں فقط اللہ کی رضا کے لیے کریں اور امید اللہ سے رکھا کریں، امید اللہ سے رکھا کریں۔ ابھی یہ قربانی کا موقع آ رہا ہے، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، آپ سنیں گے جمعوں میں دروس میں آپ سن رہے ہوں گے کہ اللہ کو نہ تو گوشت چاہیے، نہ خون چاہیے، نہ یہ آپ کی کھالیں چاہیے، اللہ کو کیا چاہیے؟ اخلاص۔ اور ہمارا اخلاص کیا ہے؟ بکرا بھی منڈی میں کھڑا، سودا بھی مکمل ہوا نہیں، چڑھو بھی اسٹیٹس پہ لگا، یہ جی ہم نے 73,000 کا خرید لیا، یہ 3,02,000 کا یہ ہم نے آکس خرید لیا۔ یہ ہمارے اخلاص کی صورتحال ہے۔ نیکیوں کو چھپانے کی کوشش کریں، بچائیں، تاکہ مشکل وقت آئے۔ یہ جو 3 غار والوں کا میں نے واقعہ بیان کیا، اس طرح اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے کبھی ذکر کریں۔ اور میں کہوں گا آج کی پوری گفتگو کے خلاصے میں یہ کہوں گا، جناب والا ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، حدیث کے لفظ ہیں 99 رجسٹر ہیں، کتنے بڑے، تا حد نگاہ، جہاں تک انسان کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، کم از کم 10-15 کلومیٹر انسان کی آنکھ عام طور پہ دیکھ لیتی ہے، اتنے بڑے بڑے کاغذ ہوں گے، سارے کے سارے گناہوں والے کاغذ ہوں گے۔ اس بندے کو اس کے پلڑے میں گناہوں والے پلڑے میں رکھے جائیں گے، تولے جائیں گے۔ اب وہ بیچارہ دیکھ رہا ہے کہ میں گیا، جنم سے گیا، تولے گئے، دوسرا پلڑا مکمل خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہے گا اس نے زندگی میں کوئی بھی نیکی نہیں کی، کچھ نہیں ملا جی، کچھ نہیں ملا، یہ بڑا گناہ گار ہے، دیکھو کتنے رجسٹر بڑے بڑے سیاہ کیے اس نے، بدعمالیوں سے، اپنی سیاہ کاریوں سے سب کچھ تباہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے علم میں ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا، اس پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ، اس پہ لکھا، اسے لا کے رکھو نا، اس میں پلڑے میں رکھا جائے گا، یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا ان 99 رجسٹروں سے، لیکن شرط کیا ہے؟ خالصاً من قلبی۔ یہ جو حدیثیں آتی ہے نا، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، اس میں ایک شرط ہے، جو شرط آپ تک شاید پہنچی نہیں یا آپ نے اس پہ غور نہیں کیا۔ وہ شرط یہ ہے خالصاً من قلبی، صدقاً من قلبی، انسان سچے دل سے یہ کلمہ پڑھے، اس کی شرائط کو، اس کے قواعد کو، اس کی شرائط کو مد نظر رکھے۔ اگر کلمہ پڑھ لیا پھر ساری زندگی اس کلمے کے مطابق گزارے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اخلاص نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا ولا تنقصنا اللہم اکرمنا ولا تہنا وافضل علینا ولا تحصنا فی الدنیا ولا فی الآخرۃ وانت اکرم الاکرمین اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا وانت خیر الرازقین اللہم احفظنا وانت خیر الحافظین اللہم انصرنا ولا تنصر علینا اللہم انصرنا علی من بغى علینا وانت خیر الناصرین یا حی یا کریم استجب دعوتنا وتقبل توباتنا واغسل حوباتنا واسلل سخیمة صدورنا یا ذا الجلال والاکرام اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین